الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام کام کرنا ہے آپ جا لے کے محترم حاضرین علامہ صاحب دے بزرگاں دا ختم شریف ہے سالانہ تو ختم شریف دے موقع تے فقیر دی گل سن پتراں دیاں دو قسماں ہوندیاں ایک پتر وہ ہوندے نے جڑے غریب پیو نو بادشاہ بنا چھڑ دے ایک پتر وہ ہوندے نے جڑے بادشاہ پیو نو ذلیل کر چھڑ دے انج ہے کہ نہیں بولے نو یہ تجزیہ ہے یہ سمجھ
مثلا چنگے ہوں پہلی عمرہ ابا پال دے، پچھلی عمرہ پتر ابے نو پال دے، تے کمائی لیا کے ابے دے ہاتھ تے تردے نے دے اندر بابا بہ کے ہن تو صرف حکم کیتا کئی پتر ہوندے نے جنہاں ابے نو اے ٹی ایم مشین سمجھا ہوندا ہے جس لے لوڑ پوے ایندے کول صرف پیسے لینے وہ سمجھ آئیے کہ نہیں تے جنہ چر پیسے دیندا رہے ابا صحیح ہے، جس لے پیسے نہ دے وے اس لے ابا نہیں صحیح، جانے من سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پتر انسان دی بڑھاپے دے آسرات وساکھیاں ہوندے وساکھی اللہ دے پاک نبی حضرت زکریا علیہ السلام ایک دعا منگی ہے، دعا وے گل بڑی کی اے پھر جڑے رب دے پیارے نے انہاں دیاں گلاں ساڈے واسطے نصیحتاں نے نا، حق تو ہویا سارا قرآن حق سارا۔ اللہ دے نبی جناب زکریا فرماندے نے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ یا اللہ میرے تو بڑھاپا آ گیا تو میں ان رشتہ داراں تو ڈر ہوں گا، میں ان رشتہ داراں تو ایس گل میں رمض پاک حالت کہ اللہ دے نبی یہ کیوں فرماندے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ۔ یا اللہ میں نے اپنے ہاں لگ دیاں تو ڈارا بلادری میں نے پتر دے جیڑا میرا بھی وارث ہوئے تے پیو دادے دی وراثت دا بھی وارث ہوئے۔ یہ دعا مانگی نے۔ وراثت دیاں دو قسمہ ہوندیاں نے، دنیا دی وراثت مال ہوندا ہے تے نبیاں دی وراثت علم ہوندا ہے، نبوت ہوندی روحانیت ہوندی۔ ہن جیڑے دنیا دار بندے انہاں نال میں مخاطب ہاں، میں اولیاء اللہ نال تے مخاطب ہوں، گل دنیا دی کر لواں۔ جس لے بندے کو پتر نہ ہوئے تے برادری اڑی کھن لگ پوندی ہے اس کس ویلے مرنا ہے، اے مرے تے اسی دا جڑا مال ہے، بلکہ کچھ سیانی برادری تے ایڈی ہوندی جو پہلا ہی آنگ لیندن مبوری ماج میں لینی، تے فلانا قلعہ میں لینا ہے، او فلانا اتلا میں لینا ہے، وہ میں ڈردا ہے، وہ اجے شدہ جیوندا ہوندا ہے تے ونڈیاں ہوندے جیوندیاں ہون لگ پوندیاں۔ اس واسطے بھی رب کولو پتر منگی دا ہے اے برادری نہ لڑے کوئی ہوے جڑا پیچھے سنبھال لے، کیونکہ جیندے کول اولاد نہ ہوے او دے مال دی وجہ تو پیچھے کئی جیوندے اونج مر جاندے۔ حضرت عبد المطلب رسول اللہ دے دادا برادری دی گل دسی، او لگے سن انہوں نے خواب آئی، حضرت عبد المطلب نے خواب آئی، اس ویلے زمزم دا خوہ بند ہو گیا، کسی نے کوئی پتہ نہ اب زمزم دا خوہ کتھے۔ حضور دے داتا جی نو خواب آیا کہ برہ کھودو، خواب کسی نے آیا کہ عبد المطلب برہ کو کھودو،
اب سوچی پہ گئے یہ کی شے جن میں کھودا برا ہے کہ دوجی تیاڑے مڑ خواب آئی مدنا کو کھودا کوئی سمجھ نہ آوے کہ میں کتھوں کھودا یہ کی شے تیسرے اس سوچ مڑ ستے تے تریجے تیاڑے مڑ خواب آئی کہ زمزم کھودو انہاں کیا وہ ہے کتھے تو خواب دسیا گیا کہ جتھے خون تے گوبر خون تے گویا کٹھا ہے اتھو کھٹ خواب وچ بیدار ہوئے تے ویکھیا کعبہ شریف کو 50 فٹ دے فاصلے کسے جانور ذبح کیتا سی او دی اجری بھی پئی سی تے خون بھی تے کوا اتھے چونج پیا مار کہاں سیانا اس کو گنیا گیا ہے جدوں حضرت آدم دے پتر نے دوجے بران قتل کیتا ہے تے دفن کرن دا طریقہ اللہ دے ذریعے دسیا سی جدوں عبدالمطلب نو خون پیا نہ لبدا اودوں اے دے ذریعے دسیا گیا ہے بھائی ایتھوں کھٹ آپ لگ پہ ایک پتر آنے انہوں بھی نال لا لیا وہ جدو کلے کھٹتے رہے بندے ویکھن میں آج مکے دا سردار نو کی ہویا ہے ایتھے ہے میں کھٹن لگ پہ لکھا لیکن یہ ٹبر نبیاں دا ہے خاندان نبیاں دا ہے وہ اتھے خواب سچی آئی سی وہ جدو کھٹتے گئے تے تھلو زمزم دا کھو نکل آیا وہ حضرت اسماعیل آیا جس لے پانی نکلیا برادری ساری اتے آگئی اور نہ کیا ساڑھا بھی حصہ ہے مونمی باجی یہ گا لے جندہ کھو والد جیڑ پوینا سارے آکھ دن بہن دے بچ حصہ ساڑھا بھی بندہ ہا تے جس لے کھو ڈگدہ پیا ہوئے کوئی نہیں آندہ بسانوی نال رلالا جے کو گاٹا پیا پاؤندہ تے مرسا جا جوا دوسرے نس جاندے انہاں کے ساڑھا بھی انہاں کیا بھی خواب مہینہ ہی کھٹیا میں تو اڈا اندے چیزہ کی میں بڑھتا انہاں کیا مڑتو مونج لڑوں میں تھے انہاں لانگے کوس لے اچھا ایک گال مڑ پوری کر لبیے مڑ پیشا ہٹا دے انہاں کیا با لڑیے نا جیڑی مائی کوڑوں کہانت کرائی دے ہے نا وہ لوگ جی دے قرآن مسئلہ آویا تے کہنا عورت آئی وہ دے کھڑ جان دے ہے انہاں کہا فلانے بندے کھڑ چلیے وہ دے تو پوچھئے بھئی اے خوہ دا فیصلہ کیویں مڑ بندہ ہے ساتھ دادا جو ایک کوئی پیچھو تے خوہ دا کلے دا کیویں وہ ٹور پہ سارے بندے ایک ایک پیچھو موتبر بندہ ٹور پہ اپنے اٹھا تے بہ گئے راہ پانی موک گیا جدو پانی موک گیا تے اینج موک گیا با انہا اٹھ چبائے ایتھے با چھٹو قبران کھٹن جو گیا سی کوئی توڑا ایتھے بے کے آپو اپنی تھا مال لئیے تھی ایتھے ساڑھی انہا آخری لمحہ آگا ساریاں جدو اٹھ بال ہے تے بے گئے تے جتھے ہاں نا حضرت عبدالمطلب دا اٹھ ان دے ہیٹھو پانی نکل گیا اس لئے انہا کیا یہ دینا روڑا نہیں پہنا چاہیدہ یہ رب پانی دیو گا میری گل نہیں سمجھ آئیے کوئی یہ دینا روڑا نہ پاؤ ان پانی مالک آپ دیو گا یہ مقدرہ میں لکھا ہے مجھ میں تیانا وہ بھی چنگے آئے جڑے من گئے آئے ویک وکھا کے ان ویک وکھا کے بھی نہیں من دے بھائی جن مالک پانی چدے وے ان دے تو مانگ لینا چاہیے دے وہ دینا لڑنا نہیں چاہیے دے تو جن مالک دیتا ہوئے انہیں نہ حوصلہ بھی دیندہ ہے بجو کو مانگ لے تو دیں چھڑ دے با ٹھیک ہے بھائی صاحب حسد برادریاں میں بہت پایا جاندہ ہے اے منن دیندہ نہیں اس لئے حضرت عبدالمطلب نے دعا منگی اس لئے برادری انہوں نے کے سامنی ہوئی نا تو مڑ کر لے آئے تھے ایک پتر آنے تو نہ دعا مانگی بھئی یا اللہ جے میں نے پتر دے میں نہ دا جڑے میرے نال کھلوتے ہوں دا پتر جڑے بندے نال کھلوتے ہوں انہوں پینڈ پورا بھی نہیں رال کے ڈا سکتے 10 وگال ہے گا نا یہ پتر شہی ہے
انہیں کہا جی دا چا دے میں تے ایک تیری راہ تے قربان کر سی یہ وڈیاں بندیاں دیاں وڈیاں گلاں وجہ مالکہ 10 دے میں نا انہیں جو ایک تیری راہ تے قربان کر سی کیوں سوچ آنے وجہ دا میرے نال کھلوتے ہوں دینا تے آئے ڈے نال میرے نال انہاں باج کے گلاں نہیں کر لینیاں جڑے کر دے پھر اس واسطے بھی رب کو پتر منگیا گیا وراثت مال سنبھال لین ہاں برادری اتر سمجھ کے لڑے نا وراثت سنبھال لین نبیوں دی وراثت علم ہوندا ہے روحانیت ہوندی ہے بندیاں دی وراثت مال ہوندا ہے بہرحال بھائی جو خالد دی دکان یہ دا پتر ہے پیچھو وانڈ تلے سی تے جندی نہ ہوندی پتہ نہیں کتھوں کتھوں مغلاں شاخ کاٹ لینی ہے بس ساڈا بھی حصہ ہے ساڈے والوں دے پتریر بسیر وگے ہے کداؤں دے آ جاندے نے جنہاں پہلی باری ویکھی دو آدم جڑا بھورا ساڈا بندا ہے شاہ جی ساڈا منے کٹا دے حیران ہو جانا میں جو آج تک تین ویکھیا نہیں وہ 70 سال بندہ ہی تھے رہا ہے وہ بیمار رہا ہے وہ سو کھچ رہا ہے تو دا منہ ویکھن نہیں آیا تو دکان ہی جو حصہ لین آ گیا تو شیخ ہی وہ آندہ جی میری ماں پڑھنانی نانی اتنو بھی ہو گیا ہی تو میرا بھی کچھ بنتا ہے تو جے پیچھو ملن والا ہوئے تو روڑا تے نانا پیا اے اللہ دے نبی دی دعا ہے یا اللہ سنیا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آکرن منگیا اس ویلے جلے بیوی بڑھی ہو گئی نے مائی صاحبہ بانج ہو گئی نے رت پتر منگن علی نہیں رہی پر جے تو دے تے بغیر رت تو بھی عطا کر سکنا ہے سر توجہ یہ کہ نہیں اللہ چاہے تو رتاں تو بغیر بھی دے چھڑدا ہے جلے بندے تے ڈاکٹر آکھڑ نہیں ہوندا وہ چاہے تو اس لئے بھی دے چھڑدا میرے محترم حضرات اسا تے آپ ویکھن جلے ڈاکٹر دوجے سارے اڑلے پڑلے گل ہی کوئی اس لئے بھی دے چھڑدا کہیں وہ بھی ویکھن جنہاں ڈاکٹر آندے ہون ہو سکتا ہی نہیں اسا پاک کر چھڑیا مڑو گو فائیہ وے میرے مالک دیاں ونڈا نے اتھے بندہ کوئی شاید مالک فیصلہ کر لبے کہ اس بندے اس ماں چو دنیا تے باپ چو دنیا تے آنا ہے تو آکر آتا نہ کوئی عمر نہیں گا نہ کوئی یہ دے کوئی یہ قید امام حسن تے حسین جوان آئے تھے جے مولا علی سرکار الپتر مڑ بھی ہندے ہیں گل دی سمجھ لبیا کروئے بندہ بڑھا نہیں ہندہ دکھ بڑھیاں کر دے بندہ کتے بڑھا بندہ بڑی ڈاڈی پیڈی ہے اللہ تعالیٰ جدو زمین بنائی فرشتیاں ویکھی انہاں تعجب کیتا بے دی سختی اور شدت کیسی اللہ فرمایا فرشتوں میں اندے تو ایک ڈاڈی شے بنائی اللہ انہاں پہاڑ بھی کھائے تو فرشتے اور حیران ہو گئے تو اللہ فرمایا ایک شے میں اندے تو بھی ڈاڈی بنائی مشکات میں حدیث ہے انہوں نے کہا یا اللہ وہ کھڑی تھے اللہ انہوں نے فولاد بھی کھایا لوہا فرشتوں دی سختی اور شدت ویکھ کے حیران ہو گئے کہ اللہ فرمایا فرشتوں میں سے لوہے تو بھی ایک ڈاڈی شے بنائی یا اللہ وہ کھڑی شے تھی اللہ فرمایا جڑا میں بندہ بنایا اے تو بھی میں ڈاڈا بنایا تین بنانا والا آندا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین میں عرش بنائیے پر انج دا نہیں بنایا جویں دا بندہ بنا چھڑے عزیزان من او دے در تو مایوس نہ ہو میرا اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ إلا الله يغفر الذنوب جميعا رحمت دا دریا الہی
ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندا میرا اگلے سال خالد دے منڈے دا بھی بیاہ کرنا ہے تو این بھی گھر بنے بڑھا دے تو ویکھ لیا جے جوڑے ہی آن دے تسی ویکھ لیا جے جوڑے ہی آن دے یا نہیں ہٹتا اللہ چاہے تو دے سکتے بندے دی کی ہوگا دیا کھڑوے ان کوئی نہیں گل ہاں مالک چاہے تو بھائیو کرم کر سکتا عزیزان من بات دور پی جاندی ہے انہاں نیڑے رہو پتر چنگے ہون بادشاہیاں کرا چھڑ دینے نہ چنگے ہون تے بادشاہیاں وجا چھڑ دینے پتر چنگے ہون تے ڈیرے بن جاندے نے نہ چنگے ہون تے بڑے بنائے ڈیرے اجاڑ چھڑ دے تسی جڑے میرے اگے بیٹھے ہوئے گلاں ساریاں دا تانوں بھی پتہ ہے صرف میرے منہ چپیاں نکل دیاں تسی بھی مندے ہوندے ہو بس ٹھیک آندے پے میں ٹھیک کہہ رہا نا ابا دادا ترائے پیڑیاں مجبوئیں خرید دے راندے پچھو ایک کرما والا چھور پیدا ہوندا ہے وہ شیشے تے لگ جاندا ہے ساری پھوک چھڑدا ہے دسوئے میں گل نہیں نہیں میں اس منڈے نے بھی داد دینی چاہیے بترائے پیڑیاں جیڑی درو گڑ جوڑ گیا ہے چنگی ڈھائی آ تے ایو جے بھی ویکھے نے جنہ دے ماں پیو کو مرلا نہیں ہوندا تے وہ بادشاہیاں بنا چھڑدا ایو جے پتر جمدن اوے ابے تو اے توقع نہ رکھو اگے ابے کی ساڈے واسطے کیتا ہے ہن تسی کی کرنا ہے تسی آپ کر کے وکھاؤ نا یار پرواز دی عمر تے تواڈی ہے وہ بڈھے ابے نہ دے تو ساڈے واسطے کی کیتا ہے انج تاں آکھ جے تو کچھ کر لے موڑ آنکھیں بھی تے بندا ہے بابا تیرے کول تے کچھ نہ آیا ویکھ موڑ میں کچھ کیتا ہے کہ نہیں کیتا آپ کرن جو کہ کوئی نہیں تے ابے نے مینے دن تو مڑ کی ساری عمر کیتا ہے ابے تے تو انجام لیا تو بھی کوئی نہیں ہونا باگو کوئی جام نہیں باؤ تو انہیں جو کہ بھی نہ جڑے آون دے اسی دنیا وینے آ پتر دنیا پڑھنے آ جاننے آ لیکن سارے ایکو جے نہیں وچ کچھ مرد بھی پیدا ہوندے نے جڑے پورے 9 مہینے دے ہوندے نے تے ثابت کردے نے باسی مرد آ جی ہاں وہ دنیا دے جس کونے تے بھی ٹر جان جتھے بھی ٹر جان اپنی اصلیت ظاہر کردے نے اور اپنے ماں باپ نو موج کرائیں دے تے جنوں ایو جے پتر دی جان بھائیا وہ چنگا رہی اگلی عمر بھی چنگی لگی تے پچھلی بھی چنگی لگ گئی عمر چنگا رہا ہاں جی تو اگر پہلی بچے پال دیا لگ جائے تے پچھلی بچیاں دے دکھ ویندیاں لگ جائے تے مڑ گزرتے گئی پر سواد نہ آیا ہاں گزری تو صحیح مگر مزہ نہ آیا چنگی اولاد دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ابے دے خدمت گزار ہو جنہ چر جیوندا رہے تے جے مڑ رضائی الہی نال دنیا تو ٹر جائے تے پیچھو کم از کم دعا تے کر دے میں ایسے بندے بھی ویکھے چلو یار میں تو ایک مثال دینا کاری سے میرے جدو والد صاحب فوت ہوئے میں عام جا بندہ جدہ کو میں بڑا آدمی نہیں میرے والد صاحب جدو فوت ہوئے تو ماں جی اور انہوں نے گھر دفن کی گھر وے ٹھیک ہے اپنے گھر وے تے میں بیبیاں بندیاں ویکھیا انہاں آکھنا بھائی جے کدی پیران دی مزار ہوندی نہ باہر تے بڑی اتھے رونق لگنی تے مائیر آکھنا جے چنگے ہوئے تے رونق لے آن دے اتھے نہ چنگے ہوئے تو میں بیٹھو باہر جویندہ نہ میں اتھے رکھ لے میں ایک دن پھر جدو مسجد بنائی میں اپنی ماں دی قبر تے گیا میں کہ اماں ویکھ لا تیرے کہن تے میں رونق چھک کے اپنے ابے دے پیراں وچ لے گل دی سمجھ 10 بیکاری لگی آ کہ
بس رونق ادے میں جتھے میرے ابے دی قبر ہوندی اتھے جاندی کیوں میں رونق نو کیوں نہ آکھاں اتھے توڑا میں اے مثال تو ان دیتی ہوں میں بندہ نکا جیا وڈے جڑے ہوندے نے وہ وڈے کام والے کر لیندے انہیں کچھ ایسی بھی ہے رونق چھکے ابے کو لے آندی جڑی راہ وچ رکاوٹ آندی گئی وہ دور کر چھڑی جتھے جو جتنا پیسہ چاہیے دے چھڑیا کسی بالی مانگی ویچی ہے تو انہوں بھی دے چھڑیا تھوڑی ویچی انہوں بھی دے چھڑیا کسی فری دیتی وہ کو بھی لے کے اتھے دنیا دی بہترین مسجد بنا کے اپنے والد صاحب دے مزار تے اذان نماز جمعہ ہر شے مزار دے قدمہ شروع کر دیتی ہے اتھے قرآن و سنت دین دا کام پہ ہوتا ہے ہون بندیاں ویکھیا وے رونق لگی ہے تے ماں ساڈی ادوں آکھیا وجے چنگے ہوئے تے رونق ایتھے لے آؤ سن دے اودے باہر رونق دی سن کو نہیں لوڑ گل پیا تانوں سمجھائندا تے مثال اپنی دینی پے گئی او سمجھ آئی کہ نہیں جڑے اپنے ماں پیو نوں پے کے آندے رہندے نا بھی سن سکوٹر لے دے مین تے نر لگدا ہی نہیں اوے مرد ہوئے جڑا ابن لے کے دے آکھے ابا دس کی لینا تیرا پتر اس قابل لے سنگیو رضیدو انہا گلہ دی آج کل دے چھوڑا سمجھ نہیں ہوں ٹک ٹاک تران دے نے شدے بڑے مصروف نے میں ہونے یہ گل دوجی کروں کہ جدوں اپنے ماں باپ واسطے کچھ وقت نکال کے انہاں دی قبر تے جا کے دعا کرے امام کشیری فرماندے نے جس ویلے پتر ابے دی قبر تے جاوے امام کشیری فرماندے نے ابے نوں پتہ لگ جاندا ہے بھئی اج فلانا پتر میری قبر تے آئے لہذا اپنے والد دی قبر تے حاضر ہو گیا کرو اپنے والد دی قبر تے جایا کرو اپنے ماں باپ دیاں قبراں تے کھلو کے انہاں واسطے دعا مانگو آخری حدیث پیش کر میرے حضور خچر تے بیٹھے سن گدے تے سوار ہونا سنت خچر تے سوار ہونا سنت گھوڑے تے سوار ہونا میرے نبی دی سنت حضور اس دن خچر تے سوار سن حبشہ دے بادشاہ نے حضور نو تحفہ دیتی سی حبشہ دے بادشاہ نے حضور نو خچر تحفے دیتی سی سفید کلر حضور اندے تے بیٹھے سن وہ بڑی شریف اور اچھی سواری سی وہ جا رہی سی تے اگلے پیرا تو کھڑی ہو گئی ڈر گئی صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بڑا شریف جانور سی انہیں کی کیتا ہے میرے نبی فرمایا یہ تھے دو قبرانے جنہاں میں عذاب ہو رہے ہیں سوال کیا